دوسرا اعتراض عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ اس اعتراض سے پہلے ایک حدیث پاک سن لیں جس کی بنیاد پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے جس کو امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری صحیح بخاری باب ما یکرہ من التنازع والاختلاف والحرب یہاں نقل فرماتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میدان احد میں صحابہ کرام تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رومات یعنی میدان احد میں ایک ٹیلہ ہے، میں نے دیکھا، آپ بھی جائیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں، وہاں پہاڑی کا سلسلہ ہے، ٹیلہ جس جبل رومات کہتے ہیں، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ متعین فرمائے اور یہ ان کو فرمایا ان رأیتمونا تختفنا الطیر فلا تبرحوا مکانکم ھذا حتی ارسل الیکم وَإِن رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، اگر تمہارے پاس خبر پہنچے کہ ہمیں پرندوں نے نوچ لیا ہے، یعنی ہم شہید ہو گئے سارے، تب بھی تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اور یہ خبر پہنچے کہ ہم نے فتح کر لیا ہے اور ہم نے ان کو رون ڈالا ہے، تب بھی تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، اس جگہ پہ رہنا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب میدان احد میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار مکہ اور قریش دوڑے، صحابہ کرام نے مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کیا، تو یہ جو 50 صحابہ جمل رومات پر تھے انہوں نے ایک حدیث پاک کے سمجھنے میں اختلاف کر لیا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھنے میں اختلاف ہوا، منشا پیغمبر کو سمجھنے میں اختلاف ہوا۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تم نے اس وقت تک یہاں رہنا جب تک فتح نہ ہو، اور آپ نے تاکید کے طور پر یوں فرمایا کہ ہمیں شکست ہو یا فتح تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، تاکید کے طور پر مقصد یہ تھا کہ جب تک فتح نہ ہو جائے تم نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں۔ اب فتح ہو گئی ہے، اب چھوڑنے میں کیا حرج ہے؟ بعض کی رائے یہ تھی کہ نہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے فتح ہو یا شکست یہ جگہ نہیں چھوڑنی، جو ظاہر میں آپ کو حکم ہے اس کے پابند ہے۔ تو بعضوں نے ظاہر کو لے لیا اور بعضوں نے منشا اپنی طرف سے نکالی اور انہوں نے اس منشا کے مطابق عمل کر دیا کہ حضور کے فرمانے کا مقصد یہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہی میں شریک تھے کہ جن نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی کی منشا یہ ہے کہ جب تک فتح ہو تم نے نہیں جانا، فتح ہوگی اب میدان احد کے اندر ہم جاتے ہیں اور اپنے مسلمان صحابہ کے ساتھ مال غنیمت جمع کر کے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے تو سب کو پتہ ہے کہ مال غنیمت کوئی بھی جمع کرے ملنا تو سب کو ہے، یہ تو جو جمع کرے گا اس کو ملے گا، کہ آپ اعتراض کریں کہ مال کی لالچ کے اندر نے چھوڑ دیا تھا، یہ تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی نا۔ تو یہ منشا پیغمبر کو سمجھ میں اختلاف تھا، یہ ان کا اجتہاد تھا، اجتہاد میں خطا ہوگی، ان کو ڈانٹ پڑی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے کہ جب یہ پیچھے ہٹے تو خالد بن ولید جو ابھی صحابی نہیں تھے، بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، تو انہوں نے ایک جنگی چال چلی کہ دوبارہ گھوم کر آئے اور اسی جگہ پہ جہاں اللہ کے نبی نے تیر انداز متعین کیے تھے، کم لوگ تھے، حملہ کیا، ان پر غالب آئے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پلٹ کے حملہ کیا، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، رخسار مبارک سے بھی خون نکلا، اور یوں سمجھیں کہ فتح شکست کی صورت میں بدلتی نظر آ گئی۔ یہ الگ بات جب اللہ کے دوبارہ حملہ کیا تو پھر قریش مکہ دوڑ گئے۔ تو یہ فہم پیغمبر سمجھ میں اختلاف ہوا تھا، اجتہادی خطا تھی، اور اس اجتہادی خطا کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، اور معافی کا تذکرہ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 155 میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے جب یہ اعتراض کیا گیا کہ عثمان بن عفان تو میدان احد میں دوڑ گئے تھے، انہوں نے فرمایا کیسی بات کرتے ہو، اما فرار یوم احد فاشهد ان اللہ عفا عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ یہ دوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ جب پلٹ کے دشمن نے حملہ کیا تو پاؤں اکھڑ گئے، ظاہر ہے اچانک تو پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، یہ تو ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، لہذا کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے صحیح بخاری میں ایک روایت اور موجود ہے کہ صحابہ کرام کا اختلاف ہوا اور منشا پیغمبر کو سمجھنے میں اختلاف ہوا۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟
حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری صحیح بخاری باب مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب کے اندر روایت لائے ہیں کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الاحزاب کو فرمایا، یعنی جنگ احزاب فتح ہوگی اس کے بعد کی بات ہے، نہیں یوم الاحزاب جنگ خندق، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف جہاد کے لیے جانے لگے تو آپ نے فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں جا کے پڑھنی۔ صحابہ کرام چل پڑے، اب وقت تنگ ہو گیا، اگر بنو قریظہ کے محلے میں جا کے عصر پڑھتے ہیں تو سورج غروب ہو جائے گا۔ عباس نے کہا کہ اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ اتنا جلدی چلو کہ عصر تک وہاں پہنچو، ہم نہیں پہنچ سکے نماز قضا نہ کریں، نماز راستے میں پڑھ لیں۔ اور بعض نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کا حکم یہ کہ تم نے عصر بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنی ہے، اب قضا ہو تب بھی وہیں پڑھیں گے۔ صحابہ دو گروہ میں ہوں گے، بعض نے نماز پڑھ لی اور بعض نے وہاں جا کے قضا پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی فذکر ذلک للنبی فلم یعن واحدا منہم، آپ نے کسی ایک کو بھی نہیں ڈانٹا۔ تو دیکھیں جس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ سمجھنے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ارشاد ہے کہ ہر حال میں تم نے یہی رہنا ہے، اس کو سمجھنے میں صحابہ کرام کا اختلاف ہو گیا تھا۔ بعض کی رائے درست تھی، یعنی اجتہاد تھا اور درست تھا، اور بعضوں کا اجتہاد تھا اور اجتہاد کے اندر خطا تھی۔ تو اجتہاد تھا اور مختی کو ہر حال میں اجر ملتا ہے، اس لیے یہ ان کے اوپر اعتراض کی بات نہیں۔ پھر اجتہاد میں جو خطا تھی اس کو معاف بھی اللہ نے کیا، اور معافی کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ جب یہ اجتہادی خطا ہے تو اتنی سخت ڈانٹ کیوں آئی ہے کہ تم تو دنیا کے طالب ہو، تم نے دنیا کی طلب میں ایسے کیا، کتنی ڈانٹ ہے۔ فمنکم من یرید الدنیا، قرآن کہہ رہا ہے، جواب سمجھیں۔ اور وہ جو صحیح بخاری کی آپ نے روایت پیش کی ہے کہ بنو قریظہ کے محلے میں عصر کی نماز پڑھنا صحابہ میں اختلاف ہوا، وہاں تو نہیں ڈانٹا۔ تو اگر یہ اسی طرح کی خطا ہے تو پھر وہاں بھی ڈانٹنا چاہیے تھا بنو قریظہ والے مسئلے پر، یا یہاں بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ بات سمجھنا، دونوں میں فرق کیا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جو آپ نے ارشاد فرمایا اور بعض صحابہ سے اس کا منشا سمجھنے میں، اس کی منشا سمجھنے میں غلطی ہوئی، خطا ہوئی، اگرچہ اجتہادی تھی لیکن اس کا نقصان بہت بڑا اٹھانا پڑا۔ اور بنو قریظہ میں جب آپ نے فرمایا عصر کی نماز پڑھنا، وہاں منشا پیغمبر کو سمجھنے میں اختلاف ہوا، لیکن وہاں ایسا اختلاف تھا کہ اگر ایک کی اجتہادی غلطی بھی ہے تو اس کا امت کو کوئی نقصان نہیں ہوا، امت کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ شخصی طور پر تو ہے کہ جس نے ظاہر پر عمل کیا اس نے نماز کو قضا کر کے پڑھا، اور جس نے منشا کو سمجھا اس نے نماز کو اپنے وقت میں پڑھ لیا، لیکن اجتماعی طور پہ امت کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اور یہاں منشا پیغمبر کو سمجھنے وہ خطا ہوئی کہ جس میں امت کو اجتماعی نقصان اٹھانا پڑا، اس لیے ان کو ڈانٹا گیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لے، الجھن نہ ہو۔ اور یہ ہوتا ہے، آپ تو صحابی کی بات کرتے ہیں، دیکھیں اب نبی کو دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، آدم اور حوا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ منشا خداوندی سمجھنے میں اجتہاد نے کیا کہ نہیں، اس درخت سے مراد خاص درخت، وہ منشا کی آتی یہ خاص درخت نہیں، اس درخت کی تمام جنس کسی کے پاس نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام نے اس کو دوسرے کو کھا لیا، خاص اس درخت سے نہیں کھایا تو اللہ نے ڈانٹا، اور کتنا سخت ڈانٹا۔ آپ دیکھیں ذرا، 40 سال تک آدم علیہ السلام اللہ سے معافی مانگتے رہے، حضرت حوا 40 سال تک معافی مانگتے رہی، 40 سال کے لیے ان کو جدا کر دیا گیا، لیکن بالآخر اللہ فرماتا ہے فتاب، اللہ نے متوجہ کی اور ان کی اس خطا کو بھی معاف فرما دیا۔ نبی ہیں اور معصوم ہیں، تو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اگر اس سے بڑے کے مزاج کو سمجھنے میں غلطی لگے اس کو ڈانٹ بھی اتنی ہی زیادہ پڑتی ہے۔ اللہ کا حکم، اس کے بعد نبی کا حکم، اس کے بعد صحابی۔ بس اوقات کسی استاد کا ایک شاگرد ہو اور پرانا ہو، ہر وقت پاس رہتا ہو، اور اس کو بات سمجھنے میں غلطی لگے تو استاد کتنا ڈانٹتا ہے، تو تم یہ بات نہیں سمجھ سکا، 10 سال سے تو میرے ساتھ ہے،
تجھے بھی صراحتاً بات سمجھانے کی ضرورت تھی. آپ کو بندہ کہ حضرت آپ اتنا نہ ڈانٹے، جتنا اس کو سمجھ اس نے کام کر دیا. کہ اسی پر تو میں ڈانٹ رہا ہوں کہ سمجھا کیا ہو نہیں. حالانکہ اس بیچارے نے جان بوجھ کر تو بات نہیں کی ہوتی نا. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھیں. اس لیے ایسا اعتراض نہیں کہ جس کی بنیاد پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان تشنیع کیا جا سکے.